Cerkutay. Osman Bey'in altı. Cerkutay bu. Cerkutay Bey mi? Cerkutay. 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 Hadi gel baba. Hadi. السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ہمیں جنگل دکھایا جاتا ہے۔ جنگل میں بالا خاتون نے ایک کپڑا اٹھایا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی حالت کافی خراب ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا علاؤدین بھی اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل میں اس کے پیچھے آتا ہے۔ وہ جنگل میں اسے کافی حد تک تلاش کرتا ہے۔ بالا خاتون جنگل میں جاتے جاتے ایک جگہ پر پہنچتی ہیں جہاں پر اس کی بیٹی کی قبر ہوتی ہے۔ وہ وہاں جا کر اس قبر کے ساتھ پیار کرنے لگتی ہیں اور وہاں پر گرے ہوئے پتے ایک طرف کرتی ہیں۔ اتنے میں علاؤدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جو کہ بالا خاتون کی باتیں سن رہا تھا۔ اتنے میں علاؤدین آگے بڑھتا ہے کیونکہ بالا خاتون کی حالت کافی خراب ہوتی ہے۔ وہ اسے کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماما آؤ چلیں، لیکن بالا خاتون صدمے میں ہوتی ہے، وہ رونے لگتا ہے، لیکن بالا خاتون اس کی ایک بھی نہیں مانتی کیونکہ وہ اتنی غم زدہ ہے اپنی بیٹی کے جانے کے بعد کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ نہ تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں، وہ اندر ہی اندر تڑپ رہی ہے۔ علاؤدین کافی روتا ہے۔ اتنے میں بالا خاتون اسے دھکا دے کر پیچھے گرا دیتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے اس سین میں۔ پھر ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں سین پلٹتا ہے تو علاؤدین دائیں بائیں دیکھتا ہے
تو وہاں پر بالا خاتون بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے ایک گڑھا ہوتا ہے۔ دراصل وہ گڑھا ایک قبر ہوتی ہے جس میں ایک سفید کپڑے میں لاش پڑی ہوتی ہے۔ علاؤدین آگے بڑھتا ہے اور اس قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ ایک اوپن قبر ہوتی ہے۔ علاؤدین جیسے ہی اس لاش کا کفن چہرے سے ہٹاتا ہے تو سامنے بالا خاتون کا چہرہ ہوتا ہے، جسے دیکھ کر علاؤدین چلانے لگتا ہے، ماما ماما کر کے پکارتا ہے اور کافی رونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ اسے اپنی گود میں لیتا ہے اور پھر چلانے لگتا ہے۔ اتنے میں علاؤدین کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دراصل علاؤدین اپنے محل میں ہی موجود ہوتا ہے جہاں سپاہی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور یہ ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤدین کی بہن اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، علاؤدین کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہاری حالت کافی خراب ہے۔ پھر وہ دوڑ کر جاتی ہے اور علاؤدین کے لیے پانی لاتی ہے اور کہتی ہے، علاؤدین اسے پی لو۔ تو پھر علاؤدین وہ جو گلاس میں پانی لائی تھی وہ پینے لگتا ہے۔ اس کی سسٹر اس سے پوچھتی ہے، کیا ہوا؟ تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ علاؤدین پھر اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک بہت ہی برا خواب آیا جس میں نے بہت ہی عجیب دیکھا، جس وجہ سے میں ڈر گیا ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ماما کی کیفیت کیا ہے۔ وہ کافی پریشان ہیں۔ یہ صدمہ صرف بالا خاتون کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے بیٹے، اس کی بیٹی کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ پھر وہ دونوں بہن بھائی رونے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے یہاں تک کہ کتنے یہ لوگ پریشان ہیں بالا خاتون کی وجہ سے۔ اس کے بعد ناظرین ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ سپاہی پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی کہ تلوار بازی، نیزہ بازی، اس طرح کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں کنور الپ آتا ہے۔ دراصل پریکٹس جو کر رہے ہیں ان میں عثمان صاحب کا بڑا بیٹا اورحان اور ایک سپاہی ہوتے ہیں۔ کنور الپ کہتے ہیں، چلو آؤ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کے بعد کنور الپ بھی تلوار اٹھا لیتے ہیں۔ اب کنور الپ اور اورحان بے کے درمیان ایک زبردست فائٹ ہونے والی ہے، جسے دیکھنے کے لیے سبھی سپاہی پرجوش دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ فائٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان فائٹ شروع ہوتی ہے، جو کہ غالباً بہت ہی زبردست فائٹ ہوتی ہے، جس میں اورحان بے زبردست طریقے سے حملے کرتے ہیں اور کنور الپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھنے والے سپاہی نعرے لگاتے ہیں۔ اصل میں یہ اورحان کے سیکھنے کے دن ہیں، جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کنور الپ پہلے سے ہی ایک بہت بڑے تلوار باز ہیں جن کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ دراصل یہ مقابلہ اتنا ٹف تو نہیں ہوتا، کیونکہ اورحان بے کے لرننگ یعنی کہ سیکھنے کے دن ہیں، جس وجہ سے کنور الپ سے اسے کافی ساری مار پیٹ ملتی ہے، جسے دیکھ کر کچھ سپاہی تو نعرے لگاتے ہیں، جبکہ اس کی بہن اور بھائی بعض اوقات اسے مار کھاتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ہمیں جنگل دکھایا جاتا ہے۔ جنگل میں بالا خاتون نے ایک کپڑا اٹھایا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی حالت کافی خراب ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا علاؤدین بھی اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل میں اس کے پیچھے آتا ہے۔ وہ جنگل میں اسے کافی حد تک تلاش کرتا ہے۔ بالا خاتون جنگل میں جاتے جاتے ایک جگہ پر پہنچتی ہیں جہاں پر اس کی بیٹی کی قبر ہوتی ہے۔ وہ وہاں جا کر اس قبر کے ساتھ پیار کرنے لگتی ہیں اور وہاں پر گرے ہوئے پتے ایک طرف کرتی ہیں۔ اتنے میں علاؤدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جو کہ بالا خاتون کی باتیں سن رہا تھا۔ اتنے میں علاؤدین آگے بڑھتا ہے کیونکہ بالا خاتون کی حالت کافی خراب ہوتی ہے۔ وہ اسے کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماما آؤ چلیں، لیکن بالا خاتون صدمے میں ہوتی ہے۔ وہ رونے لگتا ہے لیکن بالا خاتون اس کی ایک بھی نہیں مانتی کیونکہ وہ اتنی غم زدہ ہے اپنی بیٹی کے جانے کے بعد کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ نہ تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں، وہ اندر ہی اندر تڑپ رہی ہے۔ علاؤدین کافی روتا ہے۔ اتنے میں بالا خاتون اسے دھکا دے کر پیچھے گرا دیتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے اس سین میں۔ پھر ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں سین پلٹتا ہے تو علاؤدین دائیں بائیں دیکھتا ہے تو وہاں پر بالا خاتون بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے ایک گڑھا ہوتا ہے۔ دراصل وہ گڑھا ایک قبر ہوتی ہے جس میں ایک سفید کپڑے میں لاش پڑی ہوتی ہے۔ علاؤدین آگے بڑھتا ہے اور اس قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ ایک اوپن قبر ہوتی ہے۔ علاؤدین جیسے ہی اس لاش کا کفن چہرے سے ہٹاتا ہے تو سامنے بالا خاتون کا چہرہ ہوتا ہے، جسے دیکھ کر علاؤدین چلانے لگتا ہے، ماما ماما کر کے پکارتا ہے اور کافی رونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ اسے اپنی گود میں لیتا ہے اور پھر چلانے لگتا ہے۔ اتنے میں علاؤدین کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دراصل علاؤدین اپنے محل میں ہی موجود ہوتا ہے جہاں سپاہی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور یہ ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤدین کی بہن اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، علاؤدین کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہاری حالت کافی خراب ہے۔ پھر وہ دوڑ کر جاتی ہے اور علاؤدین کے لیے پانی لاتی ہے اور کہتی ہے، علاؤدین اسے پی لو۔ تو پھر علاؤدین وہ جو گلاس میں پانی لائی تھی وہ پینے لگتا ہے۔ اس کی سسٹر اس سے پوچھتی ہے، کیا ہوا؟ تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ علاؤدین پھر اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک بہت ہی برا خواب آیا جس میں نے بہت ہی عجیب دیکھا، جس وجہ سے میں ڈر گیا ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ماما کی کیفیت کیا ہے۔ وہ کافی پریشان ہیں۔ یہ صدمہ صرف بالا خاتون کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے بیٹے، اس کی بیٹی کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ پھر وہ دونوں بہن بھائی رونے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے یہاں تک کہ کتنے یہ لوگ پریشان ہیں بالا خاتون کی وجہ سے۔ اس کے بعد ناظرین ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ سپاہی پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی کہ تلوار بازی، نیزہ بازی، اس طرح کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں کنور الپ آتا ہے۔
दरअसल प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनमें उस्मान साहब का बड़ा बेटा ओरहान और एक सिपाही होते हैं। कनूर आल्प कहते हैं चलो आओ हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद कनूर आल्प भी तलवार उठा लेते हैं। अब कनूर आल्प और ओरहान बे के दरमियान एक ज़बरदस्त फ़ाइट होने वाली है, जिसे देखने के लिए सभी सिपाही पुरजोश दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये लोग फ़ाइट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके दरमियान फ़ाइट शुरू होती है, जो कि गालबन बहुत ही ज़बरदस्त फ़ाइट होती है, जिसमें ओरहान बे ज़बरदस्त तरीके से हमले करते हैं और कनूर आल्प उनका मुकाबला करते हैं और देखने वाले सिपाही नारे लगाते हैं। असल में ये ओरहान के सीखने के दिन हैं, जबकि आप लोगों को पता है कनूर आल्प पहले से ही एक बहुत बड़े तलवारबाज हैं, जिनके साथ मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं। दरअसल ये मुकाबला इतना टफ़ तो नहीं होता, क्योंकि ओरहान बे के लर्निंग यानी कि सीखने के दिन हैं, जिस वजह से कनूर आल्प से उसे काफ़ी सारी मारपीट मिलती है, जिसे देखकर कुछ सिपाही तो नारे लगाते हैं, जबकि उसकी बहन और भाई बाज़ औक़ात उसे मार खाते हुए देखकर परेशान हो जाते हैं। तो ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वक्त है 10:48 यानी 1048 का। हमें एक सहरा समझ लें या फिर एक पहाड़ी इलाका समझ लें। एक हमें मैदान दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ौजें आमने सामने होती हैं। इतने में एक बाज उड़ता हुआ एक आदमी के हाथ पर बैठ जाता है। दरअसल ये आदमी कौन होता है, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। ये आदमी अल्प अरसलान, जी हाँ नाज़रीन, ये अल्प अरसलान होते हैं जो अपनी फ़ौज के साथ अपने दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़े होते हैं। अल्प अरसलान उसके हाथ पर बैठने वाले बाज की आँखें खोलने लगते हैं। यहाँ पर हम नाज़रीन ये देखते हैं कि अल्प अरसलान जो ही कैमरा उनकी तरफ बढ़ता है तो वो अपने घोड़े पर आगे बढ़ने लगते हैं। उसके सिपाही दोनों तरफ से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये अपनी फ़ौज के सिपा सलार होते हैं, जबकि बाज़ उसके हाथ पर बैठा होता है जो कि बहुत ही ख़तरनाक दरिंदा बाज होता है। यहाँ पर हम देखते हैं, फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि अल्प अरसलान उस बाज की आँखों से पट्टी उतारते हैं, तो वो बाज वहाँ से उड़कर आगे बढ़ने लगता है। हम देखते ही देखते क्या देखते हैं कि अल्प अरसलान अपने घोड़े पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर अपने घोड़े को ऊपर छलांग लगाते हैं। तो ये थी आज की बेहतरीन एपिसोड, और आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद अल्प अरसलान के बारे में बताया जाएगा कि ये ड्रामा, इसमें आने वाले सीन और किरदार और मुकम्मल स्टोरी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।